بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ڈالر ریٹ کے حوالے سے، اس کی پوزیشن کے آج کے حوالے سے، اس کے بدلاؤ کے حوالے سے، جو اب تک بدلاؤ آیا ہے، اس کے علاوہ آنے والے 3-4 سالوں میں اس کی پوزیشن کیا ہوگی، آج 2020 میں کیا ہوا ہے اور 1930 میں کیا ہوا تھا، یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں جو ڈالر کو پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دی تھی لیکن میں نے ایکسپلین زیادہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ اکثریت نے مجھے پاگل قرار دیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن دوں گا۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر سرمایہ کاری کریں نہ کریں، آپ اس کو کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، یہ میں آپ پہ چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے اندر زیادہ بحث کرنا نہیں پھر چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈالر کو آج سمجھ لیں، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو روپے سے نہیں جوڑ سکتے، اس کو ریال سے نہیں جوڑ سکتے، کرنسیز کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کرنسی کو جانتے ہیں وہ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے جو روپیہ ہے اس کی اپنی پالیسی ہے، ریال کی درہم کی اپنی پالیسی ہے اور ڈالر کی اپنی پالیسی ہے۔ 70 سال تک ڈالر نے جو ہے وہ 70 سال تک اس کرنسی نے جو ہے حکومت کی ہے دنیا کے اوپر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے کہ اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ فیکٹ اینڈ فگر میں بات کریں گے، کوئی ہمارا اپنا خیال اس میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارڈ منی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ہارڈ منی پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی کہ کس چیز کو لوگ مانتے تھے، کوئی ثبوت ہوگا نا، جو آپ کو میں اگر کچھ دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ زبانی بات تو نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کوئی بھی ایک پیج پکڑا دیں، آپ بولے کہ جی پکڑ لو اور تم اس کو فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو ہارڈ منی ہوتی تھی، آپ مجھے گندم دیں گے میں آپ کو کپاس دوں گا، آپ مجھے اجناس دیں گے میں آپ کو کوئی چیز بنا کے دوں گا۔ اس طریقے سے بارٹر ہوتا تھا، ایکسچینج ہوتا تھا اور ہارڈ منی مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آیا، اس کے اندر سونے کو وہ اہمیت دی گئی کہ سونے کے بدلے جو ہے آپ چیزیں بھی خرید سکتے تھے، اور ہارڈ منی سونے کو مانی گئی کیونکہ سونا جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، تو سونے کو آپ کیری کر سکتے ہیں اور سونے کے بدلے آپ کچھ بھی لے سکتے تھے۔ وہاں پر پھر بارٹر سسٹم بھی ختم کر دیا گیا، پھر سونے کے سکے بن گئے اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں چاندی اور جواہرات میں تمام چیزوں نے لینا شروع کر دی۔ اس کے بعد سونے کو اتنا زیادہ آ گیا مارکیٹ میں کہ اس کو پھر وہاں سے بچانے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ تمام دنیا کے اسٹیٹ بینکس نے کیا کیا، انہوں نے بولا سونا آپ ہمارے پاس رکھوا دیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو بل دے دیتے ہیں، اس کا ہم آپ کو رسید دے دیتے ہیں، وہ آپ لے لیجئے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے 1 لاکھ روپے کا سونا، مطلب اگر 1 لاکھ روپے کا سونا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، اس کے بدلے اس نے 1 لاکھ روپے کے نوٹ چھاپ، آپ اس کو نوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اس کو لوگ بل بولتے ہیں، لیکن الگ الگ نام ہے، اسے لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ تو نوٹ جو ہے چھاپے گئے، اور 1 لاکھ نوٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو اس نے ایکول ٹو سونا رکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ سونا جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے اور آپ کے پاس اس کی بل ہے۔ اب اس کی جو ویلیو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے مان لیجئے۔ اب اگر اس سونا 1 لاکھ کا ہے اور بل بھی 1 لاکھ کا ہے تو اس کی ویلیو کرنسی کی ہیوی ہوگی، اور مارکیٹ میں کرنسی پھر اس حساب سے چلتی ہے، اور اس کے اندر پھر اکنامکلی ایک معاملہ چلتے ہیں۔ سن 1970 تک امریکہ میں یہی صورتحال تھی، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا بھر، پاکستان میں آج بھی یہی ہے۔ سن 1970 تک صورتحال یہی تھی کہ جو امریکہ ہے وہاں پر سونے کے بدلے نوٹ چھاپنا، اور گورنمنٹ نے سارا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سن 1930 کی جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتا ہے امریکہ کے بارے میں۔ سن 1930 میں یہ ہوا تھا کہ جو نوٹ ہیں وہ لوگوں نے ذخیرہ زیادہ کر لیے ہوں گے، لیکن گردش کے اندر نوٹ غائب ہونا شروع ہو گئے، اور اتنے نوٹ غائب ہوئے کہ جب بینک تھے وہ بھی خالی ہو گئے پیسوں سے، اور حکومت کے پاس بھی اتنا کیش ہاتھ میں نہیں تھا۔ جب صورتحال یہ پیش آئی تو لوگوں کو یہ ایک افواہ اڑی سن 1930 کے اندر کہ پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ جب پیسہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو جمع کروایا ہے اگر ہم وہ کلیم کرنے جائیں گے تو ہمیں ملے گا نہیں۔ تو اس ٹائم یہ ہوا کہ اگر آپ سن 1930 میں ہسٹری نکالیں گے یو ایس اے کی، کہ سارے لوگ بینکوں کو چلے گئے اور انہوں نے بولا ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے، اور اس وقت واقعی میں جب سارے ہی لوگ نکل آئے اور بینکوں کے پاس چلے گئے، ان کے پاس بینکوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹائم مانگا، بیل آؤٹ پیکیج مانگا گورنمنٹ سے، گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر صورتحال یہ آئی کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ نوٹ چھاپنے پڑے۔ لیکن نوٹ چھاپنے سے یہ ہوا کہ جو کرنسی تھی، جس کی ویلیو تھی، وہ ساتھ ساتھ بھی گرتی گئی، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے پیچھے تو انہوں نے کچھ رکھا نہیں تھا، وہ نوٹ انہوں نے چھاپے اور انہوں نے دینا شروع کر دیے لوگوں کو۔ اب اس کے بعد
صدر نکسن حکومت میں ہیں اور سن 1971 کی بات کر رہا ہوں، جب وہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر ہی اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، شارٹیج آتی ہے، تو وہاں پر وہ ایک کرنسی کے لیے ایک نیا نظام رائج کرتے ہیں جس کو فیٹ بولتے ہیں، FIAT۔ اب اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، یہ پورا چیپٹر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے FIAT، ٹھیک ہے نا، FIAT منی لکھنا ہے، تو آپ کے سامنے صدر نکسن 1971 اور فیٹ کا قانون اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی جو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے اندر صدر نکسن اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اپنی ٹیم کو یہ بتاتے ہیں کہ اب فیٹ کے مطابق جو ڈالر ہے وہ جتنا مرضی گورنمنٹ چھاپے گی اس کی اختیار ہوگا، اور جو سونا ہے اس کے بدلے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ مطلب اس ڈالر کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے کوئی پیچھے کوئی اس کی ہارڈ منی موجود ہے، یعنی کہ ہارڈ منی سے وہ خالی ہوگی۔ تو بڑا زبردست انہوں نے ایک قانون بنا دیا، اور یہ عقل ہمیں بھی نہیں آئی، ہم بھی سمجھے ہم بھی بیوقوف ہیں، اور لیکن آج بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جی، چھاپے نوٹ، بلینز اینڈ ٹریلینز نوٹ چھاپے گئے۔ لیکن جب آپ کے پیچھے کچھ تھا نہیں اور آپ نے مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کاروبار کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، قرضوں کے لیے اور لوگوں کی ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے لیے جب آپ نے مارکیٹ میں اس بے تحاشا پیسہ پھینکا صدر نکسن نے، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ گریجولی نہیں بلکہ بہت تیزی سے نوز لینڈنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہوئی۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس بات کو اڈاپٹ کر لیا گیا، لیکن راؤنڈ دا ورلڈ بزنس کے اندر اس کو کھپایا گیا، ڈالا گیا، پوری دنیا کی مارکیٹ میں اس کو ڈالا گیا، جس سے یہ ہوا کہ اس کی نیڈ جو ہے وہ بڑھتی گئی اور لوگوں کو یہ مائنڈ بنایا گیا کہ اس کی ضرورت آپ کو ہے تو آپ خریدیں اس کو۔ تو اس کو ہر ملک میں خریدا گیا، کیونکہ آپ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ڈالر میں بیس کر رہا تھا، تو اس کی زیادہ چھاپنے کے نقصانات جو ہو سکتے تھے، جو ایک ملک تباہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اس طرح زمبابوے تباہ ہوا تھا یا کوئی اور ملک تباہ ہو سکتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ امریکہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے نیڈ کو بھی ایڈریس کیا، اور یہ بڑی چلاکی تھی اس کی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آج امریکنز کو احساس ہو گیا ہے کہ جی ڈالر کریش کر سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈالر کی انویسٹمنٹ کو چھوڑ کر کے انہوں نے پراپرٹی پہ اور دنیا کی اور کرنسی پہ اور دنیا بھر کے اندر پراپرٹی پہ وہ آئے۔ اب جب اس میں وہ آئے تو ڈالر کی نیڈ وہاں تو کم ہو گئی۔ دنیا بھر میں یہ نیوز آ گئی ہے کہ 2020 کے اندر، اب یہ رپورٹ بھی موجود ہے، 2020 کے اندر ٹرمپ انتظامیہ کا جو ذرائع آمدن تھے وہ 0/0 رہے، کیونکہ انہوں نے جو سب سے بڑا انکم کا ذریعہ ہے وہ ہے ان کا ٹیکس، جو لوگوں سے وہ لیتے ہیں۔ جب لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تو لوگ پیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن صورتحال پیدا ہوئی کہ 2020 کے اندر وبا کی وجہ سے امریکہ میں نہ تو بزنس ہو سکا، نہ آپ نے لوگوں کو بزنس کرنے دیا، نہ وہ جاب کر سکے، نہ وہاں پہ جاب اویلیبل تھی، ایک صورتحال خراب ہوئی۔ لیکن پیمنٹ کی وہ تو ختم نہیں کر سکتے نا آپ، جب پیمنٹ کو آپ نے ختم نہیں کرنا تو پیمنٹ ہر طریقے سے چاہیے تھی، تو ٹرمپ انتظامیہ نے بلین نہیں ٹریلینز ڈالر چھاپے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں لا کے لوگوں کی مدد بھی کی اور لوگوں کے اندر اس کو سرکولیٹ بھی کیا۔ لیکن یہ تو ہونا ہی تھا نا کہ جب آپ ٹریلین ڈالرز مارکیٹ میں لاؤ گے تو اس کی جو اس کی ضرورت لوگوں کی پوری ہو گئی ہے، تو ڈالر کی جو ویلیو ہے اس نے گرنا ہی تھا، اور وہ گر گئی۔ اب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ماہر معاشیات یہ بول رہے ہیں کہ 2020 کے اندر جو یہ گراوٹ شروع ہوئی ہے اس کی مثال پاکستان میں یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے، جب میں نے ویڈیو بنائی ہوگی تو اس ٹائم 170 کا ڈالر ہمارے سامنے تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ جی یہ 200 کا ہو جائے گا، 300 کا ہو جائے گا۔ لوگوں کا حق ہے جی، کمنٹ کرتے ہیں نا، اب کیونکہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، جو اب میں نے کھولا کے ساتھ میں ہسٹری، ٹھیک ہے نا، گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا میں کہاں سے بول رہا ہوتا ہوں۔ تو 11 روپے تقریباً لگ بھگ 11 روپے ہمارے سامنے گر گئے، 159 کے آس پاس کچھ پیسوں میں یہ آیا ہوا ہے۔ 2 مہینے میں 11 روپے کا گرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے تو صورتحال یہ تو نہیں ہونے والی نا کہ امریکہ میں کوئی خوشحالی آنے والی ہے۔ ابھی جو نظر صورتحال ہے، ابھی صورتحال یہ ہے کہ رشیا اپنی گیم شروع کر دی، اس پہ بات کریں گے بعد میں۔ چین نے اپنی گیم شروع کر دی ہے، اس کو آپ کو آئیڈیا ہے، وہ بزنس اس کے اینیمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا اور بائیڈن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور لیکن ٹرمپ نے ایک بات بھی ساتھ کہی تھی، وہ بھی خطرناک تھی، اس نے بولا کہ ڈالر کو اتنا اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو جائے، تو کم فائدہ دینے کے لیے بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ڈالر گریجولی
گرتا جائے گا. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ڈالر کو ایسٹ سمجھتے ہیں, جو اس کو بہت محفوظ سرمایہ سمجھتے ہیں. جان چھڑا لیں اس سے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے جان چھڑا لیں. یہ آپ کو آنے والے 3-4 سالوں میں تقریباً جو ماہرین کہہ رہے ہیں انہوں نے آدھا بولا ہے. تو اگر میں 170 سے بھی آدھا پکڑتا ہوں تو یہ 85 پہ آ جاتا ہے. اب یہ کیلکولیشن میری نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آدھا ہو جائے گا, کچھ نے کہا ہے کریش ہو جائے گا, کچھ نے کہا ہے کم ترین سطح پہ رہے گا. آج پاکستان میں یہ 6 مہینے کی کم ترین سطح پہ ہے. لیکن ہمارے لیے پھر محفوظ کیا ہے, ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ہم سونے پہ جائیں. یس, میری ریکمنڈیشن یس. اس لیے میں یہ بول رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو کا ریکارڈ تو رہے نا آپ کے پاس کہ میں نے کچھ کہا تھا. اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ پراپرٹی, یس, اگین یس, جلدی کرے گی, دیر کرے گی, نقصان نہیں دے گی آپ کو, کرش نہیں ہوتی ہے. جو پراپرٹی ہے وہ کرش نہیں ہوگی, جو سونا ہے وہ کرش نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. لیکن آنے والے 2021 سے لے کر 2025 تک ڈالر کیا ہوگا, تو اس کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بے وفا ہو چکی ہے, اس نے بے وفائی دکھا دی ہے. جتنا جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑوا لیں اس سے, کیونکہ اب یہ ناسور بن چکا ہے مارکیٹ کا, اور اس سے اگر ہم جانی چھڑوائیں گے تو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اگر پسند آئی ہے اور پسند شیئر کریں اس کو آپ آگے, تاکہ جو لوگ خطرے میں ہیں ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ 159 ہے تو یہ آگے جا کے جو ہے یہ 200 ہو جائے گی, جس طرح وہ کمنٹس آتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, آپ رکھیں, اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کا اپنا وہ ہے. لیکن میں نے آپ کو تمام جو صورتحال تھی 14-15 منٹ کے اندر میں نے پورا اگر آپ کے رکھ دی ہے. اب اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوسری ویڈیو بنا دوں گا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو, میری نیت یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو. باقی جن لوگوں نے ڈالر رکھنے ہیں وہ شوق سے رکھ سکتے ہیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. آف کورس اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.